وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قرآن کریم میں اسی آیہ مبارکہ میں جو کہا گیا وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمت، میری نعمت کو یاد کرو، وہ یاد دلائی، اور پھر کہا کہ وعدہ پورا کرو۔ وعدہ کون سا وعدہ ہے جو بنی اسرائیل کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، لفظ واضح ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا۔ میثاق کا معنی ہوتا ہے پختہ وعدہ، وعدہ بھی عام نہیں، پختہ وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور 12 نقیب، 12 سردار ان میں سے بنا دیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اس امت کے ساتھ ہوں، اس قوم کے ساتھ ہوں۔ کب؟ جب تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، پچھلے بھی اور بعد میں آنے والے بھی، سب رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ یہاں بھی ایک بڑی اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو وہاں یہ عام جملہ ہے کہ میرے رسولوں کے ساتھ، یعنی پچھلے بھی اور اگلے بھی۔ لیکن جب قرآن نازل ہوتا ہے، اس امت کی جب بات ہوتی ہے، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن وہ ہے اے پیغمبر کریم کہ جو آپ کی شریعت کو مانتا ہے اور پہلی شریعتوں کو۔ من بعد ایک نہیں آیا کہ بعد میں بھی کوئی آنے والی ہے۔ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ابتدائی آیات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی رب کا پیغام نہیں، کوئی وحی نہیں، اور جبرائیل کے آنے کا سلسلہ ہی منقطع ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اگر تم نماز قائم کرنے والے بنو، اگر زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو، اور اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لانے والے بنو، وَعَزَّرْتُمُوهُ، اور تم ان کی عزت کرو، رسولوں کی تم عزت کرو، تو پھر کیا ہے؟ پھر میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو تم نے قرض حسنہ بھی دینا ہے۔ اتنی ساری باتیں کہیں، جتنی باتیں کہیں، ان سب کی مخالفت انہوں نے کی۔ اللہ نے کہا رسولوں کی عزت کرو، وہ رسولوں کے درپے ہو گئے، انہوں نے کتنے رسولوں کو قتل کر ڈالا، نبیوں کو، اور نبیوں کی، پیغمبروں کی، رسولوں کی کتابوں کو بدل ڈالا، اس میں تعریف کر دی۔ جو شخص آیا بعد میں، جو بڑا آیا، اس نے اپنی مرضی کے مطابق، اس میں خود نہیں بدلتے، آئین الہی کو بدل دیتے ہیں، شریعت الہی کو بدل دیتے ہیں۔ ہر آنے والے جابر ظالم نے اپنے ارد گرد چند لوگوں کو ٹولہ رکھا ہوتا ہے، خوش آمدیوں کا ٹولہ، جو اس کو خوش کرتا رہتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جناب آپ نے کیا بات کی، آپ نے تو کمال کر دی۔
آپ کا یہ جو جملہ تھا آج تک کسی نے ایسا جملہ کہا ہی نہیں. اور پھر ایسے قوانین بناتے ہیں کہ جو بادشاہ کو، جو سلطان کو، وقت کے سربراہ کو جو پسند آئیں. ان قوموں کا یہ حال ہے. اور آج بھی اگر قوم ایسا کرتی ہے، اگر نسل ایسا کرتی ہے، اگر علماء ایسا کرتے ہیں، دانشور اگر ایسا کرتے ہیں، تو اسی قوم کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے. یہ نہیں کہ پچھلی قوم نے غلط کیا تو غلط تھا، یہ قوم جو مرضی، ایسی بات نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی غلط کرتا ہے، اسی روش پہ چلتا ہے، تو اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا. اور پھر قرآن نے کہا اللہ کا تو انداز یہ ہے، اس کا طریق یہ ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سودا کرتا ہے، اپنی زندگیاں مجھے دے دو، اپنی حال چال ڈھال سب کچھ مجھے دے دو، میری مرضی کے مطابق کرو، اپنی خوشی غمی میرے امر کے تابع کر دو، میں اس کے بدلے تمہیں وہ جنتیں عطا کروں گا جس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. پھر فرمایا وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کون ہے دنیا میں جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالی بڑا غیور، بڑا صادق اور بڑا صادق الوعد ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے. کون ایسا ہے؟ اور پھر یہاں پہ تورات کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ تورات سفر اسنا 18واں باب آیت نمبر 18 اور 19 ہے کہ میں ان کے لیے ان کے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، تورات میں، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو ان کا حساب ان سے میں لوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وہ جو نبی برپا ہونا ہے وہ کون سا نبی ہے؟ وہ پیغمبر آخر الزمان نبی ہیں، جن کے بارے میں تورات میں کہا کہ وہ ایسا نبی ہوگا کہ جو میں الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا وہ بیان کریں گے. اور قرآن کریم نے بتایا، ہمیں ہمارے پیغمبر کی شان بتائی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کلام کرتے ہیں تو جتنے الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ سارا کلام رب کی طرف سے ہوتا ہے، ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں. وہی بات جو تورات نے کہی تھی اسی بات کی تائید قرآن کریم کر رہا ہے کہ پیغمبر کریم اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہم کلام ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہمیں حضرت مسیح کی بشارت بھی یاد رکھنی چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن کریم ہمیں بتلا رہا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی قوم میں سے تھا نا. اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اور کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میرے سامنے یہ جو تورات پڑی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. تورات پہلے آئی، انجیل بعد میں آئی.
انجیل والا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، یہ الہامی آسمانی کتاب ہے، لیکن اب انجیل آ گئی ہے، اس کا دور گزر گیا، اب انجیل کا دور ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگلی ایک اور بات کہنے والا ہوں۔ ایک تو میں موسیٰ علیہ السلام کی، ان کی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ بتانے چلا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد بھی ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ ان کی کتابوں میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ان سے اپنی قوم سے شکوہ کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے میری قوم تم مجھے کیوں ستاتے ہو، میری دل آزاری کیوں کرتے ہو، مجھے ایذا رسانی کیوں کرتے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اپنے پیغمبر کی تو توقیر کرو، تم نے اپنے پیغمبر کی توقیر نہیں کی، دوسرے نبیوں کی توقیر نہیں کی۔ امت مسلمہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنا بھی گیا گزرا کوئی انسان کیوں نہ ہو، لیکن کبھی کوئی مسلمان کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ پوری دنیا میں کسی کا خاکہ بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب ہم پہلے انبیاء کی تعظیم نہ کریں۔ ہم پہلی کتابوں کی، پہلے نبیوں کی، پہلی شریعتوں کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں، لیکن رائج یہی شریعت ہوگی، آخری شریعت، آخری کتاب، آخری رسالت۔ یہاں بھی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ شیخ عبدالحق نے سیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کعبہ کی زیارت کو آئے، جب یثرب سے گزرے، یثرب اس وقت مدینہ تو نہیں تھا نا، مدینہ تو وہ زمین تب کہلائی جب اس نے آقا علیہ السلام کی قدم بوسی کی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد پھر مدینہ بنا ہے، پہلے تو یثرب تھا۔ تو یثرب سے جب گزرے تو وہاں وہ نشانیاں پائیں جو نشانیاں تورات میں درج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت کی۔ تو جب انہوں نے وہ دیکھی تو اپنی قوم کو بتایا کہ یہ نشانیاں بتلا رہی ہیں کہ میرے بعد، ہمارے بعد ایک ایسا رسول بھی آنے والا ہے کہ جو آخری رسول، آخری پیغمبر ہوگا۔ اس قوم میں سے ایک گروہ نے کہا کہ ہم تو اب یہیں رہیں گے، وہ واپس نہیں گیا، ادھر ہی ٹھہر گیا۔ اس نے کہا ہم انتظار کریں گے اس پیغمبر کا، وہ آئے گا اور ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ نیک دل تھے نا، اچھی وش رکھنے والے تھے۔ اور جب وہ مرنے کے قریب ہوئے تو اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو انہوں نے باقاعدہ وصیت کی کہ جب آخری پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ہمارا جذبہ ان تک پہنچانا ہے کہ ہم کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی عقیدت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح نسل در نسل یہ وصیت چلتی رہی۔ لیکن جب وہ نسل در نسل اس وقت تک پہنچے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کے گئے، جب آپ نے ہجرت فرمائی، قرآن تو کہتا ہے کہ وہ پہچانتے تھے حضور کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کا انہیں پتا تھا کہ یہ میرا بیٹا فلاں بیٹا فلاں بیٹا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ کو واضح طور پر وہ جانتے تھے، اس کے باوجود نہیں مانے۔ ان کے آبا نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اس نبی، اس پیغمبر کی زیارت کے لیے، اور نسلوں نے کیا کیا؟ وہ جو کردار ان کا ہے وہ ہمارے سامنے تاریخ نے اجاگر کر کے رکھا ہے۔